السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جون کی 9 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ آزاد جموں و کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں منگل کے روز ہڑتال کے باعث معمولات زندگی متاثر رہے۔ شہر کے بیشتر بازار اور تجارتی مراکز بند رہے، جبکہ سڑکوں پر ٹریفک بھی معمول سے کم دیکھی گئی۔ ہڑتال کی کال جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی JAAC کی جانب سے دی گئی تھی، جس کے مطالبات میں قانون ساز اسمبلی کی ان 12 نشستوں کے خاتمے کا مطالبہ شامل ہے جو پاکستان میں مقیم جموں و کشمیر کے مہاجرین کے لیے مختص ہیں۔ گزشتہ چند روز کے دوران احتجاجی مظاہروں اور پولیس کے ساتھ جھڑپوں کے نتیجے میں کم از کم 11 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ صورتحال کے پیش نظر شہر بھر میں پولیس اور نیم فوجی دستوں کی اضافی نفری تعینات کی گئی ہے اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے خطے میں جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کریں اور حالات کو مزید خراب ہونے سے بچائیں۔ دوسری جانب حکومت کا موقف ہے کہ مہاجرین کے لیے مختص نشستوں کا معاملہ آئینی نوعیت کا ہے اور اس بارے میں کوئی بھی فیصلہ صرف آئینی طریقہ کار کے تحت ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تنازعہ اس وقت مزید شدت اختیار کر گیا جب آزاد جموں و کشمیر کی سپریم کورٹ نے اپنے حالیہ فیصلے میں قرار دیا کہ مذکورہ 12 نشستیں آئینی تحفظ حاصل رکھتی ہیں اور انہیں آئینی ترمیم کے بغیر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ راولاکوٹ میں بھی ہڑتال کے باعث کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں۔ بازار بند رہے، جبکہ شہر میں داخل ہونے والے مختلف راستوں پر سیکیورٹی فورسز نے ناکے قائم کر رکھے تھے۔ ادھر جموں و کشمیر کے ضلع راجوری میں گمبھیر مغلاں کے جنگلاتی علاقے ڈوری مال میں بھارتی فورسز کا سرچ آپریشن مسلسل 18ویں روز بھی جاری رہا۔ مقامی ذرائع کے مطابق علاقے میں وقفے وقفے سے دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ اطلاعات کے مطابق 23 مئی کو شروع ہونے والے اس آپریشن میں بڑی تعداد میں فوجی اہلکاروں کے ساتھ ہیلی کاپٹر، ڈرونز، سراغ رساں کتے اور خصوصی کمانڈوز بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق طویل فوجی کارروائی کے باعث علاقے میں معمولات زندگی شدید متاثر ہوئے ہیں اور مقامی آبادی کو نقل و حرکت سمیت مختلف مشکلات کا سامنا ہے۔ مقامی حلقوں کا کہنا ہے کہ مسلسل تلاشی کارروائیوں اور سیکیورٹی اقدامات نے علاقے میں غیر یقینی صورتحال کو مزید بڑھا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے 5 حلقوں کے بعض پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کرانے کا حکم دیتے ہوئے ان حلقوں کے انتخابی نتائج عارضی طور پر روک دیے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ مختلف حلقوں میں بعض پولنگ اسٹیشنز پر بے ضابطگیوں کے باعث دوبارہ ووٹنگ کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق تمام حلقوں کے فارم 47 مکمل کر لیے گئے ہیں، تاہم جن 5 حلقوں میں ری پولنگ کا حکم دیا گیا ہے ان کے حتمی نتائج مؤخر کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان حلقوں میں 15 جون کو دوبارہ پولنگ کے بعد فارم 47 اور 48 جاری کیے جائیں گے۔ ری پولنگ جن حلقوں میں ہوگی ان میں GBA 8 کے 10 پولنگ اسٹیشنز، GBA 13 استور کا 1 پولنگ اسٹیشن، GBA 15 دیامر 1 کا 1 پولنگ اسٹیشن، GBA 16 دیامر 2 کے 3 پولنگ اسٹیشنز اور GBA 17 دیامر 3 کے 11 پولنگ اسٹیشنز شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ری پولنگ والے پولنگ اسٹیشنز کے نتائج شامل کیے بغیر حتمی نتیجہ مرتب نہیں کیا جائے گا۔ اس دوران پوسٹل بیلٹس کھولنے اور ان کی گنتی پر بھی پابندی عائد رہے گی۔ مزید کہا گیا ہے کہ متعلقہ ریٹرننگ افسران کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ ان حلقوں کے نتائج فی الحال جاری نہ کریں۔ اور اب دوسری خبریں۔
واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا عمل جاری ہے اور فریقین ممکنہ امن معاہدے کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان کے مطابق آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران ایک اہم پیش رفت یا معاہدہ سامنے آ سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ مشرق وسطی کی کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششیں جاری ہیں اور ان کی انتظامیہ خطے میں پائیدار امن کے حصول کے لیے سرگرم ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کے خلاف عائد پابندیاں اور اقتصادی دباؤ بدستور برقرار ہے، جس کے باعث تہران کے تیل برآمدات اور مالی وسائل محدود ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں وہ اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتی رابطوں میں مصروف ہیں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ خطے کے 5 ممالک نے ان سے رابطہ کر کے صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی تھی۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو واضح طور پر آگاہ کیا کہ وہ خطے میں کسی نئی جنگ کے حامی نہیں اور ایران کے خلاف وسیع فوجی کارروائی کی حمایت نہیں کریں گے۔ ان کے بقول انہوں نے اسرائیلی قیادت کو خبردار کیا کہ کسی بڑے تصادم کی صورت میں اسے بین الاقوامی سطح پر تنہائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق جنوبی لبنان کے شہر سور طائر میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ کارروائیاں ایسے وقت میں جاری ہیں جب ایران اور لبنان کی جانب سے اسرائیل پر خطے میں کشیدگی بڑھانے کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ ادھر تہران نے خبردار کیا ہے کہ اگر لبنان سمیت خطے میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں جاری رہیں تو صورتحال دوبارہ بڑے تصادم کی جانب جا سکتی ہے۔ اسی دوران امریکن ریپبلکن کانگریس تھامس میسی نے 1967 میں امریکی بحری جہاز USS لبرٹی پر اسرائیلی حملے کی نئی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حملے میں 34 امریکی ملاح ہلاک ہو گئے تھے اور یہ واقعہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کی تاریخ کے متنازع ترین واقعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید اروانی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے سے متعلق سفارتی رابطے بدستور جاری ہیں اور اس سلسلے میں پاکستان اہم رابطہ کاری کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق افغانستان کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امیر سعید اروانی نے بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان خیالات اور تجاویز کا تبادلہ جاری ہے تاکہ کسی متفقہ حتمی مسودے تک پہنچا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ ابھی تک معاہدے کی حتمی شکل طے نہیں پائی ہے، تاہم مذاکراتی عمل مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اور دونوں فریق مختلف تجاویز پر غور کر رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے دعویٰ کیا ہے کہ بحیرہ عمان میں ایران کی جانب جانے والے ایک آئل ٹینکر کو کارروائی کے ذریعے ناکارہ بنا دیا گیا۔ سینٹکام کے مطابق پلاو کے پرچم بردار آئل ٹینکر MT میری ویکس کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ بین الاقوامی پانیوں میں ایران کی سمت رواں دواں تھا۔ امریکی فوج کے مطابق طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن سے اڑان بھرنے والے FA-18 سپر ہارنٹ جنگی طیارے نے ٹینکر کے انجن اور اسٹیئرنگ سسٹم کو نشانہ بنایا، جس کے بعد جہاز اپنی منزل کی جانب سفر جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ سینٹکام کا کہنا ہے کہ 13 اپریل کو شروع کی گئی ناکہ بندی کے بعد اب تک 7 جہازوں کو ناکارہ بنایا جا چکا ہے، جبکہ 134 جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق 42 انسانی امداد لے جانے والے جہازوں کو گزرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ ادھر ایک امریکی اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ آبنائے ہورمز کے قریب ایک اپاچی گن شپ ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق حادثے کے بعد ہیلی کاپٹر میں سوار دونوں اہلکاروں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ہیلی کاپٹر
किसी तकनीकी खराबी का शिकार हुआ या उसे किसी बैरूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इस हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हादसे में पायलट और अमले के दीगर अरकान महफूज हैं, जबकि हेलीकॉप्टर के गिरने की वजूहात से मुताल्लिक़ बाज़ाब्ता तहक़ीक़ाती रिपोर्ट जल्द जारी की जाएगी। कोयटा में तेज़ाब गर्दी के वाक़े में ज़ख्मी होने वाली खातून डॉक्टर माहनूर के अहल खाना ने बताया है कि उनकी बीनाई महफूज है और वो माहिर डॉक्टरों की निगरानी में ज़ेर इलाज हैं। अहल खाना के मुताबिक डॉक्टर माहनूर के जिस्म पर मौजूद जलने के ज़ख्म ज़्यादातर सतही नौइयत के हैं, जबकि मुतासरा हिस्सों से मुर्दा जल्द हटाने का अमल जारी है। उनका कहना है कि ग्राफ्टिंग समेत ज़रूरी सर्जरी मरहलावार की जा रही है और डॉक्टर्स उनकी सेहतयाबी के लिए मुसलसल इक़दाम कर रहे हैं। उधर फिलिपाइन के जजीरे मिंडानाओ के करीब आने वाले 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले के नतीजे में हलाकतों की तादाद बढ़कर 41 हो गई है, जबकि 450 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। बैनुल-अक़वामी ख़बर-रसां इदारों के मुताबिक मुतासर इलाक़ों से तकरीबन 10,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 4 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। माहिरीन के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई तकरीबन 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाइस झटकों की शिद्दत सतह ज़मीन में ज़्यादा महसूस की गई। ज़लज़ले के नतीजे में मुतादिद इमारतों और बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है। उधर अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान के शहर सौर के एक गुंजान आबाद रिहायशी इलाके पर फ़ज़ाई हमला किया, जिसके नतीजे में कम से कम 8 अफराद जाँ बहक हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद इलाके में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। ईरानी खबर-रसां एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा और तदफीन आशूरे मुहर्रम के बाद अंजाम दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक नमाज जनाजा और तदफीन के हत्तमी वक्त का अभी ऐलान नहीं किया गया है, जबकि मुतल्लिका हुक्काम इस हवाले से बाज़ाब्ता तफ़सीलात बाद में जारी करेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनाई फरवरी सन 2026 में तेहरान में होने वाली एक फ़ज़ाई कार्रवाई में जाँ बहक हो गए थे, जिसके बाद उनकी शहादत की तस्दीक सरकारी ज़राए ने की थी। क्रिकेट। भारत ने अफ़गानिस्तान के खिलाफ वाहिद टेस्ट मैच में शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए 1 इनिंग्स और 300 रन से बड़ी फतह हासिल कर ली है। ये मैच तीसरे रोज़ भारतीय टीम के मुकम्मल गलबे के साथ इख्तिताम पसीर हुआ। महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 564 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। बल्लेबाज शंबन गिल ने 126 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जबकि एल राहुल ने 100 रन से स्कोर किए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 152 रन पर ढेर हो गई, जिसके बाद भारत ने 412 रन की बड़ी बढ़तरी पर फॉलो ऑन नाफिज किया। भारतीय बॉलर्स में डेब्यू करने वाले मानूफ सुथार ने शानदार बॉलिंग करते हुए 6 विकेटें हासिल की, जबकि प्रसाद कृष्णा ने 3 और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट ली। दूसरी इनिंग्स में भी अफगान बैटिंग लाइन दबाव का शिकार रही और टीम 112 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसके नतीजे में भारत ने मैच 1 इनिंग्स और 300 रन से अपने नाम कर लिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आइंदा सीरीज और कैंप्स के लिए 49 खिलाड़ियों को मदऊ किया है, जिनमें 22 खिलाड़ी रेड बॉल टेस्ट जबकि 27 खिलाड़ी वाइट बॉल वनडे और T20 फॉर्मेट्स के लिए शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक वाइट बॉल टीम का कैंप 18 सितंबर से शुरू होगा, जबकि रेड बॉल कैंप 10 जुलाई तक जारी रहेगा। वेस्ट इंडीज़ के दौरे के लिए मुमकिन तौर पर तैयारियों का आगाज़ 15 जुलाई से किया जाएगा। मज़ीद बताया गया है कि वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट स्क्वाड के कैंप में
شامل نہیں کیا گیا ہے، تاہم وہ وائٹ بال کیمپ کے 27 کھلاڑیوں میں شامل ہیں اور توقع ہے کہ وہ 15 جون کو کیمپ میں رپورٹ کریں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔